الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ
کل تو مجھے نہ بھول جائے روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے میری جان نکل تو جائے پر یہ سما بدل نہ جائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے وہ ظہور یار میرا وہی غم گسار میرا وہی غم گسار میرا میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے حمد و سلام بعد ازواج مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام پچھلے جمعہ مبارک میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی کا ترجمہ اور تفسیر اور علامات محبت اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی کامل ترین اتباع کرنا اور اتباع کے واقعات میں نے آپ کی خدمت میں گوشگزار کیے تھے اور آج انشاءاللہ العزیز جو واقعات رہ گئے ہیں وہ بیان کیے جائیں گے آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت کر لیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِی کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو میری بارگاہ میں قبولیت کے درجات اور منازل طے کرنا چاہتے ہو کہ رب تم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا قرب اور اس کی حضوری نصیب ہو جائے تو فرمایا بس ایک ہی راستہ ہے فَاتَّبِعُونِی میرے محبوب کی اتباع کرو یعنی در مصطفیٰ کے اوپر آ کر اللہ کے کرم اور اس کے فضل کی بھیک مانگو اور پھر محبوب کے سچے غلام بن جاؤ اور جب کامل اتباع کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا یحببکم اللہ کے رب بھی تم سے محبت کرے گا اور جب رب محبت کرے گا پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یغفر لکم ویغفر لکم ذنوبکم کہ محبوب کی کامل اتباع سے ایک تو اللہ کی رضا ملتی ہے اور دوسرا دین و دنیا کی برکات نصیب ہوتی ہیں اور تیسرا انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اور چوتھا وہ اللہ کے محبوب کا بھی منظور نظر بن جاتا ہے اور پانچواں یہ کہ دنیا والے بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں چھٹا یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے انسان ہمکنار ہوتا ہے اس لیے فرمایا فَاتَّبِعُونِی فرمایا میرے محبوب کی کامل اتباع کرو اور اتباع کرنے کے لیے جو علامتیں تھیں وہ میں بیان کر چکا ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ
محب محبوب کا بکثرت ذکر کرتا ہے، کیونکہ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے اور آپ کی غلامی ہم اپنے لیے سرمایہ فخر اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے۔ کاش پوری طرح ہم حضور کی غلامی میں آ جائیں، کیونکہ جب تک کامل غلامی نصیب نہیں ہوگی، کامل اتباع نہیں کریں گے، اس وقت تک کامل غلام حضور کے بن سکتے نہیں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں توق پڑا لو محمد کی غلامی کا، اور ایمان کی جان حضور کی غلامی کی شرط ہے کہ جب تک حضور کی محبت نہیں ملے گی، آپ کی غلامی نصیب نہیں ہوگی، ایمان اکمل و کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے محبت کی علامتوں میں سے یہ علامت بھی ہے جب کسی سے پیار ہوتا ہے، الفت اور عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، تو محب اپنے محبوب کا ذکر بکثرت کرتا ہے، تھوڑی آواز کرو، بکثرت ذکر کرتا ہے۔ حضرت علامہ علی متقی ہندی امام دہلوی کی مسند الفردوس کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت پچھلے درس میں بھی میں نے بیان کی تھی، اور اس روایت کو حضرت علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی متوفی 975 ہجری کنز العمال اور جلد اول صفحہ نمبر 425 کے اندر رقم دراز ہیں۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَبَّ شَيْئًا اکثر ذکرہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا بکثرت ذکر بھی کرتا ہے، کسی بہانے سے بھی ہو، کسی مقام کے اوپر بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، وہ عاشق اپنے حبیب کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مرید اکثر اپنے پیر کا ذکر کرتے ہیں، جی میرا پیر یہ ہے، میرا پیر یہ ہے، اور شاگرد اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں، ابھی میرا استاد بہت بڑا عالم ہے۔ اچھی اولاد اپنے ماں باپ کا ادب بھی کرتی ہے، ان کا ذکر بھی کرتی ہے، اور بہت سارے لوگ اولیاء اعظام کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت لال شہباز اللہ کے عظیم المرتبت ولی تھے، غوث پاک پیروں کے پیر تھے، اسی طرح خواجہ خواجگاں بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو اللہ والوں کی تعریف کرنی بھی چاہیے کہ ان کی تعریف سے رب خوش ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، تمام رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا، بلکہ تمام کائنات انہی کی وجہ سے مارز وجود میں آئی، تو ان کا ذکر کرنا سب سے بہترین عمل ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اور اس قدر بلند کیا کہ فرمایا کہ دنیا میں کسی نہ کسی جگہ ہر وقت آفتاب غروب ہو رہا ہے، اور جہاں آفتاب غروب ہو رہا ہے وہاں اذان پڑھی جا رہی ہے اور پڑھا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ طلوع فجر کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو فجر کی اذان ہو رہی ہے، تو فجر کی اذان میں بھی آپ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر لمحہ روئے زمین پر کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور جہاں ذکر
بات کی ہے کہ تیری رحمتوں کا دریا سریعام چل رہا ہے، اگر تیری رحمتوں کا دریا سریعام چل رہا ہے، اور مجھے بھیک مل رہی ہے، اور میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، اور سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، کہیں بات چل رہی ہے اور کہیں نام چل رہا ہے، میں کہیں بات چل رہی ہے اور کہیں نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ تو خلاصہ یہ ہے آج کے بیان کا کہ ہر لمحہ روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کے میلاد کی محفلیں منائی جا رہی ہیں، قرآن پڑھ کے حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور کہیں اللہ والے تدریس کر کے حدیث پڑھا کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو جس قدر ذکر خدا ہے اور اللہ کے فضل سے ایسے ہی ذکر مصطفیٰ بھی جاری ہے، اور یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے محبوب بے شک آپ کا رب آپ کے اوپر درود پڑھتا ہے، وملائکہ اور اس کے فرشتے۔ درود پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ رب مسلسل اپنے حبیب پہ رحمتیں بھیج رہا، اور اس کے فرشتے بھی نبی کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ اسی کے اوپر بات ہوئی تھی پچھلے جمعے، اور یہی سے ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ یاد رکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر فعل مضارع ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ اس کی خبر فعل مضارع ہے، اور اس قسم کا جملہ دوام اور تجدد کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی جس کے اندر دوام پایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ صلوات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتے اللہ سے آپ کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل کرتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھو جس طرح اللہ کی رحمتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں حضور کے اوپر، اسی طرح فرشتے بھی رب سے رحمت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سنو اور ایمان تازہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن کی تعداد کا پتہ ہی نہیں ہے، لا تعداد، ان میں سے 70,000 کا حضور نے خصوصی ذکر کیا۔ کتنے؟ 70,000۔ فرمایا کہ وہ فرشتے مچلتے ہیں عشق رسول میں، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، اور اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ میں اجازت دے ایک بار تیرے محبوب کی مواجہ شریف کی حاضری ہو جائے، حضور کے روضہ پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک بار آئے گا فرشتہ دوبارہ قیامت تک اسے موقع نہیں ملے گا، اور وہ تڑپتے ہیں حضور کی زیارت کے لیے۔ تو یاد رکھو فرمایا کہ جو ایک مرتبہ آ جائے 70 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور جو فرشتے تو
بری مخلوق ہے یہ اللہ کی رحمت، اور وہ ان کی عبادت، اللہ عبادت بھی ان کی غذا بن گئی ہے، ہر وقت اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ باندھ کے بڑے ادب سے نبی پاک کی بارگاہ میں میرے بزرگوں اور دوستوں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں اور رحمت طلب کرتے ہیں۔ یہاں نیازی صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لبوں پر درود و سلام آ رہے ہیں، مل کے پڑھ لیجئے، لبوں پر درود و سلام آ رہے ہیں کہ محفل میں خیر انعام آ رہے ہیں کہ محفل میں خیر انعام آ رہے ہیں۔ درودوں کے توبے خدا کی طرف سے، درودوں کے توبے خدا کی طرف سے، میرے کملی والے کے نام آ رہے باقی برکت یہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک حدیث حضرت کا ابن حبار کی میرے ذہن میں آ گئی، اور مشکات کے اندر باب تشاہد کے اندر، تشاہد کے بعد کون سا عمل نماز میں کیا جاتا ہے؟ درود پڑھا جاتا ہے۔ تو صاحب مشکات نے تشاہد کے بعد درود پاک کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہے۔ اس میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے حبیب، میں دن کے 4 حصے کیا کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فَإِن زَادَتْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس میں اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ وہ عرض کرنے لگے، آقا میں 2 حصے درود پڑھوں گا، 2 حصے دنیا کے معاملات میں بٹاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ بھی بہتر ہے، فَإِن زَادَتْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو چاہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کے اوپر 3 حصے، بڑھتی گئی بات، کہا فرض نماز جو نماز ہے میرے اوپر اور آپ کی سنتیں ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کے اوپر چلتے پھرتے درود پڑھتا رہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، حضور کے چہرے پہ حشاشی بشاشی جاری ہو گئی۔ حضور فرمانے لگے، اگر تو بھی ہر وقت درود پڑھتا رہے گا تو میری طرف سے بھی پھر مزدہ جافدہ سن لے، تیرا بھی کوئی کام نہیں رکے گا، تیرے سارے کام ہوتے رہے گے۔ کہ لبوں پر درود و سلام آ رہے ہیں، لبوں پر درود، انہیں کیوں نہ میں مشکلوں میں پکاروں، انہیں کیوں نہ میں مشکلوں میں پکاروں، کہ میری مشکلوں میں وہ کام آ رہے ہیں، ہم میری مشکلوں میں وہ کام آ رہے ہیں، لبوں پر درود و سلام آ رہے ہیں۔ اور یہاں تو مسجد میں بیٹھ کے، کوئی گھر میں بیٹھ کے، کوئی مجمع میں بیٹھ کے، کوئی کہاں بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے، اور میرے آقا سنتے بھی ہیں، باہر کے فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ اپنے اپنے درجات مقامات ہیں۔ لیکن کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔
اور حضور فرماتے ہیں میرے روزے کے اوپر آ کے جو سلام کرتا ہے اس کے سلام کو میں سنتا ہوں، اس کے درود کو میں سنتا ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پڑھے تو یہاں وہ نہیں سنتے، یہاں بھی سنتے ہیں، لیکن اس بارگاہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو خاص حضوری کا مقام حاصل ہوتا ہے عاشق کو۔ ورنہ بہت سارے عاشق دنیا میں ایسے ہیں وہ جہاں سے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں حضور سنتے کہ ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پکارے اور وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھ اور فرمایا جسے وہاں پڑھنا نصیب ہو جائے پھر یہ پڑھیے میرے ساتھ، لبوں پر درود و سلام آ رہے لبوں پر، اور مجھے ان کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مجھے ان کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے، اور جنہیں حاضری کے پیغام آ رہے بھئی، جنہیں حاضری کے پیغام آ رہے لبوں پر درود و سلام آ رہے، اور وہاں جانا نصیب ہو جائے پھر وہاں کا ادب علیحدہ ہے، یہاں میں اور وہاں میں بڑا فرق ہے، اس لیے وہ زمین بھی مقدس ہے، وہ مٹی بھی ذرہ آفتاب ہے، اور مدینہ پاک کا مقام بہت بلند ہے، کوئی گلی کوچہ خالی نہیں جہاں فرشتے نہ ہوں، اور حضور فرماتے ہیں میرے مدینے کو رحمت والے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ دجال بھی اس کے اندر داخل ہو سکے گا، اور جو اہل مدینہ سے جفا کرے اللہ اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میرے مدینے کے اندر شفا ہے، اس کی ہوا بھی پکیلا، اس کے پھل بھی پکیلا، تو وہاں جاؤ تو وہاں ادب کا مقام ہے کہ نیازی ادب سے نگاہ جھکا لو، نیازی ادب سے نگاہ جھکا لو، ادب کے وہ اعلیٰ مقام آ رہے ہیں، ادب کے وہ اعلیٰ مقام آ رہے، تو پتہ یہ چلا کہ حضور کا ذکر کثرت سے ہو رہا، کہ آپ پہ درود بھی پڑھا جا رہا ہے آپ کی بارگاہ میں، اور درود پاک پڑھنے والا پڑھے تو نبی کے اوپر لیکن صبر خود جاتا ہے، اس لیے ہم درود بھی پڑھتے ہیں سلام بھی پڑھتے ہیں۔ ایک واقعہ میں اسی ضمن میں آپ کے زیر سماعت کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں اس کو، سونا نہیں ہے، توجہ سے سننا۔ تو مولوی زکریا انہوں نے کتاب لکھی ہے تبلیغی نصاب، اس کے اندر ایک باب بند ہے، انہوں نے دیوبند مکتب کا فکر کے مولوی صاحب فضائل درود شریف، اس کا حوالہ دیتے کہ ایک شخص جو نبی پاک کے اوپر درود پڑھتا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا تمہیں کیوں نے کیوں پکارتے ہو، وہ مدد کر نہیں سکتے، تو مولوی صاحب کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ اعتراض کرنے والے معترضین اپنے اعتراض میں خود ہی پھنس جائیں، اور جب حوالہ پختہ مل جائے تو پھر ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس مسئلے کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو مولوی زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ کثرت سے درود پڑھتا تھا حضور کے اوپر، حج کے لیے روانہ ہو گیا، اور روانہ ہوا حج کے اندر، حج کے لیے جیسے ہی سفر جاری ہوا
اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا. چلتے چلتے وقت اجل آ گیا اور روح قبض ہو گئی. روح قبض ہو گئی. اور یاد رکھو یہ مسئلہ بھی سنو اس کے ساتھ, جو عمرے کے لیے نکلا ہو یا حج کے لیے نکلا ہو اسے موت آ جائے, اسے موت آ جائے, قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا جاتا رہے. جو عمرے کے لیے نکلا ہے اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک عمرے کا ثواب. اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس کی وجہ سے جس کے نامہ اعمال میں عمرہ کر کے ثواب لکھتا ہے. حج تو یہ بڑا مقدس عمل ہے کیونکہ حج بھی بڑی فضیلت ہے. حضور فرماتے ہیں ایک حاجی 70 یا 700 گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا. اور عمرہ کرنے والا خاص کر ماہ رمضان کا کر لے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یوں سمجھو اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا. اور یہاں پتہ نہیں کتنے کتنے حج کر لیتے ہیں, عمرے کر لیتے ہیں, لیکن حاجیوں جیسے کام نظر نہیں آتے, نہ حاجیوں جیسی شکلیں, نہ وہ عمل, بلکہ نہ وہ حج کر کے آتے ہیں تو بہت سارے تو اچھے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے پہلے سے بھی بگڑ جاتے ہیں. بھائی اگر ایمان والا ہوتا ہے تو حج کرنے کے بعد بڑا بے ایمان بھی ہو جاتا ہے, دل اور سخت ہو جاتا ہے. تو میں تو دیکھتا رہتا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں یار کوئی تو خیال کرو, خوف خدا کرو. تو حاجی ہے, تو نے عمرہ کیا, کوئی تو حیا کر. تو آگے سے ہنس کے بولتے ہیں حضرت بد دعا کرے. میں کہ اتنے مقدس مقام پہ جا کے تو بدلہ پتر نہیں پڑیا تو میری دعا تو بڑھ جائے. اس لیے انسان کو خود کوشش کرنی چاہیے. میرے والد صاحب سے کسی نے پوچھا تھا, اللہ جنت میں اعلیٰ مقام کرے, کہ حج اور عمرے کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ کہا ایک ہی نشانی ہے, ایک ہی نشانی ہے, اس سے پتہ چل جائے گا اس کا حج عمرہ قبول ہو گیا کہ نہیں ہوا. کہا جنہ دیاں اکھیاں روزے نہ لڑیاں, جنہ دیاں اکھیاں روزے نہ لڑیاں, اور چھوڑ جاون سبڑیاں, چھوڑ جاون سبڑیاں, یعنی جن کی نگاہیں حضور سے لڑ گئی, نبی پاک علیہ السلام کی جالیوں سے وہ انوار و تجلیات دیکھنا نصیب ہو گئے, تو فرمایا وہ جتنی برائیاں ہیں چھوڑ دیتے ہیں. اور جیڑے نہ چھوڑن اڑیاں, جیڑے نہ چھوڑن یعنی بدلے پتر نہ پڑن, تے انہاں دیاں اکھیاں نہیں لڑیاں, انہاں دیاں اکھیاں نہیں لڑیاں. اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب نے پھر کتھے میر علی کتھے تیری صلاح, مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں, مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. تو فرمایا جن کو حقیقت میں حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے, نبی پاک کا فیض مل جاتا ہے, میرے بزرگوں دوستوں, وہ ساری برائیاں چھوڑ کے مدینے والے کی سیرت اور صورت کو اپنا لیتے ہیں. فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی خاص نگاہ نبوت ہو جاتی ہے, ان کے اوپر حضور کا کرم ہو جاتا ہے, وہ ساری برائیاں چھوڑ کے ساری اچھائیاں ان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں, ان کا چلنا پھرنا اڑنا بچھونا حضور کا کرم بن جاتا. اور جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو سمجھو اس کا حج بھی قبول ہے, اس کا عمرہ بھی قبول ہے. اگر ویسے ہی جیسے آتا آنا کما کانا, جیسے پہلے تھا عمرہ کرنے حج کرنے کے بعد بھی ویسے رہا, تو پھر یاد رکھو کہ اس کے اندر کھوٹ ہے, اس کے اندر کھوٹ ہے. فرمایا کوئی قریب جا کے بھی دور ہے, کوئی دور رہ کے بھی قریب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس کے اوپر غور و فکر کرے. میرے بزرگوں اور دوستوں عرض کر رہا تھا, اس کو موت آ گئی اور جیسے ہی وہ شخص مرا نبی پاک کے اوپر درود پڑھتا تھا. باقی اس کا ایک عمل ایسا تھا جو بڑا ہی برا تھا, کبھی عمل تھا, اور اس عمل سے بچو. بہت سارے, میں نام نہیں لیتا ہوں اور لینا بھی نہیں چاہیے, کسی کو محفل میں آدمی ذلیل نہ کرے, بلکہ ایسی بات کرتے اصلاح اجتماعی طور کے اوپر ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ جیسے ہی مرا تو اس کی شکل گدھے میں تبدیل ہو گئی, گدھے کی شکل بن گئی. 2 بندوں کے بارے میں نے سنا ہے, اور بھی بہت سارے ایسے حوالے ہیں کہ جن کی شکلیں گدھے کے اندر تبدیل ہوئی. ایک تو بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, مفتی تھے, ان کی شکل بدلی,
اور ایک یہ تو جیسے ہی وہ مرا اس کی شکل بدل گئی، بیٹا جنگل بیابان میں باپ بیٹا اکیلے، قافلے والوں نے چھوڑ دیا، اب بیٹا پریشان ہے ایسے عالم کے اندر کہ کیا کرے، تو وہ حضور کو اس نے یاد کیا، روتے روتے حضور کو، یہ دیوبندیوں کی کتاب مولوی زکریا کی کتاب فضائل درود شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس لیے ہم مشکل وقت میں حضور کو پکارتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے حضور سنتے کہ درے مصطفیٰ کٹ کھٹا کے تو دیکھو، مل کے پڑھیے، درے مصطفیٰ کٹ کھٹا کے تو دیکھو، اور کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، انہیں صدق دل سے بلا کے تو دیکھو، انہیں صدق دل سے بلا کے تو دے۔ تو وہ شخص موت ہو گیا، اس کا بیٹا رو رہا ہے اور 90 درود و سلام ہے، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو روتا ہے درد کی وجہ سے اللہ کو بھی پیارا لگتا ہے، اس کے محبوب کو بھی پیارا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتی ہیں اللہ کو 2 قطرے بڑے پیارے ہیں، ایک شہید کے خون کا قطرہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبولیت کا مقام رکھتا ہے، اور دوسرا قطرہ جو خوف خدا سے رونے والی آنکھ کا ہے۔ اور ان دونوں قطروں سے زیادہ عظیم قطرہ عالم دین جو حدیث قرآن لکھتا ہے، وہ سیاہی کا قطرہ ان سے بھی افضل ترین ہے۔ اللہ نے اس کے قلم کو اتنی فضیلت اور مقام عطا کیا ہے۔ وہ روتے روتے حضور کو پکارتے پکارتے آنکھ لگی، اور جب کوئی رو کے حضور کو پکارے تو بچہ روتا ہے تو ماں توجہ کرتی ہے، بندہ خوف خدا سے روئے تو رب کی رحمت آ جاتی ہے، اور کبھی امتی طلب کے نبی کو یاد کرے تو حضور بھی کرم کرتے۔ وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھو، مل کے پڑھیے، ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھو، کبھی ان کے خدمت میں جا کے تو دیکھو، بیدر مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو۔ تو درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو قسمت جاگ اٹھی، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کہا بیٹا تو کیوں غمگین ہے، کیوں پریشان ہے؟ عرض کی کہ اے نورانی چہرے والے، میرا باپ فوت ہو گیا، حج کے لیے جا رہا تھا اور شکل بھی بدل گئی، گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو کہا کہ ایک عمل اس کا برا تھا جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں سزا مل گئی ہے، اسے وہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو کر رہے ہیں وہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ کیوں؟ یہاں توبہ کر لو گے تو بات بن جائے گی، وہاں کی سختی بڑی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگا کرو، اور اس کے خوف سے تھر تھرانا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہا یہ سود خور تھا۔ کون تھا؟ سود ہے تو میرا عاشق، مجھ پہ درود و سلام بھی پڑھتا تھا، ایک عمل اس کا برا تھا، یہ سود خور تھا۔ تو سود خور وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ سے یوں سمجھو کہ جنگ کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو ربا نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ، یعنی
ڈبل نہ لو، دگنا نہ کھاؤ. قرضہ دے دینا سنت انبیاء ہے، قرضہ لے لینا بھی سنت انبیاء ہے. جو سودی کاروبار کرتے، سود کھاتے یا سود پہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، تو یہ یوں سمجھ لو کہ اللہ سے جنگ کرتے. وہ یہ نہ سمجھنا یہ مولوی لوگ بڑے ڈراتے ہیں، اپنی طرف سے بناوٹی باتیں کرتے ہیں، بلکہ سود کے اوپر قرآن کریم کی کئی آیتیں، نبی پاک کی کئی حدیثیں موجود ہیں. اور سود خور اس کی اتنا ببال ہے کہ یوں سمجھو کہ سود کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر 72 گناہ لکھے ہیں. کتنے؟ ہاں. اور ادنا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، یہ ادنا گناہ ہے. اور 72 گناہ ہیں سود کے. تو جو اس لیے پیسہ رکھوا دیتے ہیں، 50 لاکھ رکھوا دیتے ہیں، بھئی 800,000 روپے لاکھ کے پیچھے سال کا مل جائے گا تو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بس بیٹھے ہوئے 50,000 لاکھ آ رہا ہے مہینے کا اور سال کا. وہ ظاہری تو تم نے بڑی چلاکی دکھا دی اور بڑے کامیاب ہو گئے بھی آپ نے، ہماری بڑے عقل نے بڑا کام کیا ہے، لیکن تمہاری عقل نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا، کہ تمہاری قبر سیاہ کر دی، آخرت سیاہ کر دی. تو یاد رکھو جو ایسے عمل کرتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں بھی کما لے، کبھی برکت نصیب نہیں ہوگی. اور دوسرا اللہ رسول کی ناراضگی بھی آئے گی. تیسرا قبر بھی خراب ہوگی. چوتھا حشر کے دن بھی پکڑ ہو جائے گی. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے دنیا میں بھی یہ عمل کی سزا ظاہر کر دیتا ہے تاکہ بندہ توبہ طیب ہو جائے. تو اس کی شکل گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. اللہ کے محبوب فرمانے لگے یہ سود خور تھا، اس وجہ سے اس کی شکل دنیا میں بدلی، لیکن ایک عمل اس کا بڑا اچھا تھا. اچھا عمل تھا کہ یہ میرے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا. پھر خواب میں حضور نے ایسے رحمت والا ہاتھ بڑھا کے نا اس کے چہرے کے اوپر پھیرا تو وہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا. اصلی صورت میں حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال سے زیادہ کا زمانہ گزرا کہ نہیں گزرا تو پھر نبی پاک نے مدد کیسے کی؟ حضور خواب کے اندر آ کے، آپ ظاہری بھی چاہیں تو ظاہری بھی آ سکتے، جا بھی سکتے ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو یہ تو دیوبند کی کتاب سے حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تو نبی پاک خواب کے اندر آ کے جب بگڑی شکل کو اچھا کر سکتے ہیں تو ظاہری طور پہ آ کے کتنا کرم کرتے ہوں گے. مجدد الفسانی نے مکتوبات کے اندر لکھا، مکتوب سنو اب حوالہ دے رہا ہوں، نقشبند سلسلے کے بڑے عظیم پیشوا ہیں. یہ سلسلہ جو چلا ہے شیخ بہاؤالدین نقشبند سے، جن کو غوث پاک کی وصال کے تقریباً 150 سال بعد غوث پاک نے پہلے فرما دیا تھا بخارا کی طرف منہ کر کے مجھے ایک درویش کلندر کی خوشبو آتی ہے. اور میرے دنیا سے 150 سال جانے کے بعد خواجہ خضر ان کی توجہ بغداد کی طرف کریں گے. یہ واقعہ بیان ہو چکا. وہ کہیں گے الغیاث الغیاث یا عبد القادر جیلانی، تو میں وہاں سے روحانی توجہ کر کے انہیں اپنا فیض دوں گا. تو نقشبند سلسلے کے یہ عظیم پیشوا ہے حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. تو انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں مجدد الفسانی فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں جلال الدین اکبر کے دور بادشاہی کے اندر اس نے دین اکبری کو وضع کیا تھا. اس کا قلعہ آپ نے کما کیا تھا، جہاں کہ اس کی ساری فوج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اور جلال الدین سرہند کے اندر، یہ انڈیا کے اندر ہے سرہند، اور وہاں آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے. تو حضرت مجدد الفسانی مکتوبات کے اندر لکھتے ہیں اور تمام علماء نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ سرہند کے اندر 2 حافظ صاحب رہتے تھے. 2 حافظ صاحب قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے اور اللہ نے ان کی زبان کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہوئی تھی. تو دونوں بھائی حافظ تھے. تو رمضان شریف کے اندر وہ قرآن کا دور کرتے تھے، ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پیچھے سنتا، اور پھر وہ پیچھے والا آگے آ جاتا، وہ پیچھے چلا جاتا. تو اس طرح یہ دونوں قرآن پاک پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے. قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن تم بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا پڑھنا خود حضور سنتے. نبی پاک کو قرآن پڑھنا بڑا پیارا
پیارا لگتا ہے اور جس سے ہم غافل ہیں. ہم مولویوں کے بھی نہیں پڑھتے. مہینوں گزر جاتے ہیں کہ قرآن خوانی میں پارہ کھول لیا یا نماز میں جو کوئی رکوع پڑھ لیا یا رمضان شریف آیا چلو جی حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے سماعت کر لیں گے. تو یہ عادت ہے ہماری. یا کوئی مر جائے بہت ہو جائے تو قرآن خوانی کل شریف کے اوپر چیلم کے اوپر, ورنہ قرآن کو ہم نے غلافوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے, بڑے افسوس کی بات ہے, میں اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ مجھے بند کر کے رکھا جائے, میں تو پڑھنے کے لیے آیا تھا, میں تو عمل کرنے کے لیے آیا تھا. تو وہ دو حافظ قرآن بڑا پیارا قرآن پڑھتے. حضرت مجدد البسانی لکھتے ہیں اور جب ان کا ختم ہونے والا تھا, مکتوبات میں آپ نے لکھا کہ وہ حافظ صاحب آئے اور چند گھڑ سوار آئے اور چلے دیے, تھوڑے لمحے رکے اور چل دیے. تو ایک خادم تھا ان کا غالباً, وہ حافظ صاحب جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا کہ میں ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گھوڑے کے اوپر تشریف لائے تھے, تو حضور کدھر گئے؟ کہا ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے تھے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ابو ہریرہ ہوں. کون ہوں؟ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جن نے پاک کی بہت ساری حدیثوں کو روایت کیا ہے. تو یاد رکھو میرے بزرگوں دوستوں, نبی پاک کو اللہ نے روحانی یہ طاقت دی, آپ اپنے جسم ظاہری کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں, باطنی بھی آ سکتے ہیں, خواب میں بھی آ سکتے ہیں. تو یاد رکھو اللہ کے حبیب تشریف لائے, آپ نے اپنا دستے رحمت پھیرا, اس کا چہرہ اچھا ہو گیا. اب وہ نوجوان کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو باپ کا چہرہ نور علی نور ہے. چہرہ کہ حضور خواب میں فرما گئے تھے, عمل تو اس کا اچھا نہیں تھا لیکن ایک عمل بڑا اچھا تھا, کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا, اور میرے اوپر درود پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا, ذلیل و رسوا نہیں ہوتا. تو یاد رکھو میرے بزرگوں دوستوں کہ نبی پاک پہ کثرت سے درود پڑھنے کے بڑے فائدے. تو وہ نوجوان بعد صالحین بیان کرتے ہیں, جب حرم شریف گیا نا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں, تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن وہ وہاں بھی درود پڑھ رہا تھا, میدان عرفات میں بھی درود پڑھ رہا تھا, پھر مدینہ پاک ہے وہاں بھی درود و سلام. کسی نے کہا ہر جگہ یہی پڑھ رکھا ہے, یہی تو میرا کام بنا ہے اسی سے. اور پھر مدینہ پاک بھی حضور کی زیارت اسے نوجوان کو نصیب ہو گئی. کہا جتنا تو زیادہ پڑھتا جائے گا اتنا میرا قرب زیادہ ہوتا جائے گا. کہ لبوں پر درود و سلام آ رہے ہیں, پڑھیے لبوں پر درود و سلام آ رہے ہیں, کہ محفل میں خیر انعام آ رہے ہیں. تو محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ عاشق محب کثرت سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہے, کیونکہ یہی قبول ہے. اور پھر ایک علامت یہ ہے محبت کی چوتھی کہ محبوب کا ذکر سننے سے محب خوش ہوتا ہے, محب خوش ہوتا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہے ہو, آپ کے فضائل و کمالات بیان کیے جا رہے ہو, تو جن چہروں پر خوشی اور مسرت کے آثار, اور جو چہرے پھول کی طرح کھل جائیں, جو لوگ آپ کی تعریف سن کے وجد میں آنے لگے, مسرت سے نعرے لگانے لگے, آپ کے محب ہیں, آپ کی محبت کی دلیل ہے کہ عاشق محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں. صدیق اکبر بھی بڑے خوش ہوتے تھے, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, صحابہ کرام میرے بزرگوں دوستوں, جب ان کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے ان کے چہرے کھل جاتے تھے, ان کے دلوں کو تازگی اور مسرت نصیب ہوتی تھی, اور بعض اوقات وجد میں آ جاتے تھے اور اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے تھے. اب تو وہ باتیں نہیں رہی. پہلے کے علماء بھی ایسے تھے اور آپ بھی ایسے نہیں تھے. ہاں میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں. تو عوام بھی پھر ویسی تھی, علماء بھی ویسے تھے کہ لوگوں کے ایمان بڑے پکے تھے,
اور پھر علماء بھی ایسے بعمل تھے کہ بعض اوقات بیان ہوتا تھا تو لوگوں کے قلب جاری ہو جاتے تھے، اللہ اللہ کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اب نہ وہ باتیں رہی اور نہ وہ چیزیں رہی، بہرحال جس سے جو سکے اب بھی حضور کا ذکر نہ چھوڑے۔ اور بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں حضور کے کمالات سن کے، آپ کا ذکر سن کے، آپ کے محامد اور محاسن سن کے بعض تو غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ان کے چہروں کے اوپر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، اور بعض لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو حضور کا ذکر سن کے خوش ہونا یہ محبت کی دلیل ہے، اور ذکر سن کے منہ بنانا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ شیطان حضور کے ذکر سے، نبیوں کے ذکر سے خوش ہوتا نہیں ہے، اور وہ روکتا ہے کہ کوئی نبی کا ذکر نہ کرے، بلکہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یاد رکھو اب ایک بات اور بھی، آج کی تقریر کا جو لب لباب ہے سنو اور اس پہ توجہ کرو، کیونکہ محفلوں کے اندر تم بھی ایسے نوٹ خانوں کو بلاتے ہو، آپ نہیں بلاتے، جو پیسے مانگتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات، اور پھر رسول اللہ کی تعریف کرنا اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر اتنا زیادہ مبالغہ نہ کریں کہ اس تعریف کو رب کی تعریف کے برابر کر دیں۔ رب کی تعریف کے بہت سارے نعت خواں ایسی ڈنڈی مارتے ہیں، اور بہت سارے ان پڑھ خطیب، 2 کتابیں پڑھنے والے علماء عالم نہیں ہوتے، اور وہ ادھر ادھر کی 2-4 چھوڑ کے تھوڑی گالی گلوچ کر کے، اور عوام قربان جاؤ اس عوام کے اوپر، کیا ان کا ذوق ہے، اے بڑا اچھا خطیب ہے، اے بہت پیارا ہے، جو لڑائے، جو گالی گلوچ کرے، اور جو غیظ و غضب میں عوام کو لے آئے، ہماری عوام کے لیے اس جیسا کوئی خطیب نہیں، اور جو بڑے سنجیدہ انداز کے اندر سمجھائے، اچھی باتیں کرے، پھر کیا کہتے ہیں مولوی صاحب آج مزہ نہیں آیا، آج تقریر جو لگا وہ نہیں آیا۔ تو یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے، لیکن اس انداز میں کرنا چاہیے کہ حضور ناراض نہ ہو جائے، کہ بعض تعریفیں ایسی، اس میں کچھ میں بتاتا ہوں، جیسے کوئی کہے، مسیحیوں کہے خدا کا ذکر مٹ جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا، بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر خدا ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا، مٹے گا نہیں۔ تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ حضور نہیں چاہتے، نہ حضور کو یہ پسند ہے، بلکہ حضور کو یہ پسند ہے میرا ذکر ہو یا نہ ہو، میرے رب کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور آپ کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرتے رہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، فرمایا ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، صبح بھی اپنے رب کا ذکر کرو، شام کو بھی اپنے رب کا ذکر کرو، اور بہت سارے اپنے رب کا ذکر ایسے کرتے ہیں انہیں اپنی بھی فکر نہیں رہتی، انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی، اور بعد ایسے کہتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی آنکھ میں اتنی روشنی نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کی دی ہوئی آنکھ میں روشنی۔ تو یہ بھی راہ شریعت سے راہ فرار ہے۔ یہ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ حضرت قتادہ کی ایک جنگ میں آنکھ نکل گئی، لے کے آ گئے، حضور نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ عرض کیا آقا میں نے تو آنکھ مانگی ہے، جنت کی بات آپ نے کر دی، جنت اپنی مرضی سے دے دے، آنکھ میری مرضی سے دے دے۔ تو حضور نے لعاب لگایا، ڈیلا اندر رکھا، آنکھ کے لعاب لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، یہ جو ان پڑھ خطیب، جو ہلاک خطیب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی پہلے والی آنکھ سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو پہلے والی آنکھ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، اور حضور نے جس آنکھ کو ٹھیک کیا اس کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ تو یہ اللہ سے بغاوت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بے ادبی اور نافرمانی اور سرکشی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ آنکھ ٹھیک تھی یہ بھی ٹھیک ہو گئی، تو اس میں کیا کباہت ہے اتنا کہہ دینے میں؟ اب اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا دور لگانا ہے، ایک
چوٹی کا زور لگا کے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تخلیق اور اس نے جو قدرت کا کھیل کھیلا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی ہے، اس کے زیادہ حضور زیادہ طاقت رکھتے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، نہ حضور کو پسند ہے کہ حضور بے شک اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے مطلوب بھی ہیں، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، ہے تو اللہ کی مخلوق۔ تو یہ تھوڑا سا نا اس چیز کو ملحوظ خاطر، اکثر یہ شعر لوگ پڑھ دیتے ہیں، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، استغفر اللہ، یہ شعر بھی غلط ہے۔ اور بعض واعظین کلمہ میں اللہ کے ذکر مقدم ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو کلمے کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہ پڑھنے سے پہلے زبان پاک ہو جائے تو محمد رسول اللہ پڑھو، تو یاد رکھو کہ حضور کے ذکر سے بھی زبان پاک ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان وہ زبان ہے جس پہ لا الہ الا اللہ جاری رہا۔ اور نبی پاک ہر نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلمہ پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، سنو، لا الہ الا اللہ۔ اور بعض نمازی کو میں نے دیکھا یہ زیادہ مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کو ٹوک دیا جائے نا تو یہ ساری میری مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے یہ بات کی کیوں کی ہے؟ جب تک مولوی صاحب ہم سے معافی نہ مانگ لینا تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو وہ مولوی صاحب کو چکانے کی کوشش کریں۔ تو یاد رکھو، بعض نمازی کو دیکھا وہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے، تو اللہ اکبر کہنے میں کوئی قباحت نہیں، اچھا کلمہ ہے۔ بعض پڑھنا شروع کر دیتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی اچھا کلمہ ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، لیکن یہاں وہ عمل کرو جو حضور کو پسند ہے۔ نبی پاک نے کہ اس مقام پہ کیا کہا، کیا پڑھا؟ آپ نے جیسے سلام پھیرا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور پڑھتے تھے لا الہ۔ اب یہاں اور ڈنڈی مارتے ہیں، نہیں جو نماز لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ جو گاڑیوں کی آوازیں آتی ہیں اس سے تمہارا خلل نہیں واقع ہوتا، اور یہ جو بڑی بڑی ٹیونیں لگا کے مسجد کے اندر آ جاتے ہو، وہ گانے کی ٹیون چل رہی ہوتی ہے کوئی، جو اس سے تمہاری خشوع خضوع میں فرق نہیں آتا، اور کلمے سے تمہارے خشوع، بڑے تم امام اعظم بنے ہوئے کہ تمہارے خشوع خضوع میں فرق آ جائے، اس طرح کی باتیں اور چونچلے چھوڑتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنا قصور ہے، تم پیچھے کیوں رہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ مجھے، تمہاری 1 رکعت کیوں پیچھے رہی، 2 رکعتیں کیوں چھوٹی ہے؟ اکثر مغرب میں دیکھتا ہوں، عصر میں دیکھتا ہوں، آخر میں بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، جب مسجد میں آؤ جماعت کھڑی ہو دیکھ تو بھاگنا ہی منع ہے۔ بڑے سنجیدہ طبیعت سے آؤ، قدم اٹھا کے، اور پھر آؤ تو کیا تم نے اذان نہیں سنی تھی؟ جب اذان سنی ہے تو اس وقت ہی سارے کام چھوڑ دو، کیا موت آ جائے گی اس وقت کام چھوڑ دیا؟ تو یہاں جب اذان ہو جائے تو مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو فلاح کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، سارے کام چھوڑ دو کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے۔ اور بہت سارے اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، بہت سارے ایسے ہوں گے جو چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، بہت سارے حضور فرماتے صرف وہ نورانی ہی ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیا، اس طرح فرق کیا؟ فرمایا بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو نماز آن ہونے سے پہلے ہی مسجد میں وضو کر کے آ جائیں گے اور مسجد میں نماز کا انتظار کریں گے، ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کہ ہمارے واٹس ایپ کو دیکھ لو، ان کی تعریف نہیں کر رہا ہے کہ ماشاء کتنا خوبصورت چہرہ ہے، تو مومن کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، قیامت کے دن کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ، میں تو کہتا ہوں اللہ تم سب کے چہرے روشن کرے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ حضور فرماتے قرآن کا فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے چمک رہے ہوں گے، بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، تم کیا جانو یہ سیدھے ہاتھ والے کون ہیں، اصحاب الشمال یہ بائیں ہاتھ والے کون ہیں، بات دوسری طرف نکل جائے گی، وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ چہرے نورانی سورج کی طرح، جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں، کیوں مسجد میں اس وقت وضو خانے، اور یہ بھی مسئلہ بتا دوں، یہ گلی میں لوگ رہتے ہیں، کئی بار کہتا ہوں برا منا جاتے ہیں، گھر سے وضو کر کے آ جاؤ، مسجد میں تو ہم پانی بھی جو خرید کے لاتے ہیں، کوئی یہاں پانی نہیں آ رہا، تو اگر گھر سے کر کے آ جاؤ گے تو پانی بھی بچ جائے گا،
اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے قدم اٹھا کے آؤ گے اتنی نیکیاں بھی مل جائیں گی، ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن یہاں کہیں پانا ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، پھر اللہ ہی حافظ ہے تمہارا، پھر ہم کیا کہیں؟ تو بات سمجھا کرو، مسئلے کو سمجھا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اذان سن کے مسجد کی طرف آئیں گے وضو کر کے، وہ چاند کی طرح روشن ہوں گے، اور بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو نماز کے وقت آئیں گے بس سنتے پڑھ کے فرض میں شامل ہو جائے، وہ چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ تو یاد رکھو صحابہ کرام بہت کم ایسا پایا گیا کہ ان کی کوئی رکعت چھوٹ جائے، جماعت کی ان کی کوئی رکعت چھوٹتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی کی ایک رکعت چھوٹنے میں آپ کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا کہ میری رکعت ہی نہ چھوٹ جائے۔ اب یہ حدیث کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جہاں لوگوں کی 2 چھوٹ گئی، 3 چھوٹ گئی، کسی کی 4 ہی چھوٹ گئی، تشہد میں آئے جی۔ تو یاد رکھو ایسے نمازی نہ بنو کہ غفلت والے ہو، ایسے نمازی بنو کہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو۔ حضور فرماتے جس نے 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، فرمایا اللہ 2 آزادیاں دیتا ہے، اسے لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزاد کر دیا گیا، ایک منافقت سے آزاد کر دیا گیا۔ کتنے پیسے ہے کہ نہیں؟ تو اس کے اوپر غور و فکر کیا کر۔ حضرت علی کی جو بات ختم کرتا ہوں، بات دور چلی جائے گی۔ حضرت علی جا رہے تھے تو آپ کے آگے ایک سفید داڑھی والا شخص آ گیا، مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا۔ تو آپ نے پسند نہ کیا کہ اس سفید داڑھی والے سے میں آگے گزر جاؤں، کیونکہ اس وقت آپ جوان تھے اور آپ کی داڑھی بھی کالی تھی۔ تو آپ ادھر ڈر بھی رہے تھے کہیں رکعت ہی میری نہ چلی جائے۔ تو حضور رکوع فرما چکے تھے، نبی پاک رکوع فرما چکے تھے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری نے نظرۃ المجالس کے اندر لکھا ہے، جب وہ بابا مڑا نا تو آپ تیز قدم اٹھا کے مسجد میں پہنچے تو حضور ابھی تک رکوع میں تھے۔ غالباً یہ اللہ سے حکم پہنچ گیا تھا محبوب رکوع میں ہی رہو۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، بہرحال حضرت علی نے نماز نہیں تھی، اب رکوع میں داخل ہونا ہے، جس نے رکوع کو پا لیا پوری رکعت کو۔ اب ہمارے لوگ آتے ہیں انشاءاللہ نماز کے اوپر بھی موضوع شروع کرنے والا ہوں، شاید آئندہ جمعہ شروع ہو جائے تو 4-5 جمعے نماز کے اوپر پڑھاؤں گا، اس میں آپ چھٹی نہیں کرنی، پابندی سے آنا تھا کہ مسئلے پتہ چل جائے۔ تو اللہ اکبر ایک تو نماز کا اللہ اکبر ہے، کھڑا 1 تسبیح یا 3 تسبیح کی مقدار مقتدی کھڑا رہے شامل ہونے والا، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں، بعض صرف ایک ہی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھو ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، ان کی نماز ہی شروع۔ پہلی تکبیر ابتدائی تکبیر تحریم ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے قیام کرنا ہے، قیام فرض ہے نماز کے اندر، قیام فرض ہے، قیام نہ کیا تو آپ کا رکوع نہیں ہوگا۔ تو وہ تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کی تکبیر نہیں بلکہ نماز کی ہے، اور رکوع کی دوسری ہے، اگر ایک کہہ کے رکوع میں چلا گیا تو اس کی نماز، اگر 2 کہہ کے، پہلی کہہ کے قیام کیا پھر گیا رکوع کے اندر تو اس نے رکعت کو پا لیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور۔ جلدی نہ کیا کرو، ڈنڈی نہ مارا کرو، دعا مانگ کے جایا کرو، کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے، مجھے بھی کھانا کھانا ہوتا ہے، میرے بھی معاملات ہیں، تو سلام بھی پڑھیا کرو۔ بھٹ صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی سبحان اللہ، جو سلام پڑھے تو والے لے آ رہے ہیں کہ جمعے کے دن تو درود و سلام کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو جمعے کے دن میرے اوپر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ دنیا سے اس وقت نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یا 100 مرتبہ پڑھ لے، تو بڑا وارے کا سودا ہے۔ تو لوگ اس کا توجہ نہیں کرا، اگر میں بولوں نا مسجد کے دروازے پہ کوئی لاکھ روپیہ لے کے بیٹھا ہے اور 1000 کے نوٹ دے رہا ہے تو سب بھاگے گے، اور ادھر جو فائدے کا سودا ہے اس طرح کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تو خدا را اپنی آخرت اچھی کرو، کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، دعا مانگ کے بڑے اچھے طریقے سے صبر تحمل سے جایا کرو۔ حضور فرماتے ہیں مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے تو رکھا ہی مسجد میں، اور اللہ یوں ہی رکھے، دعا کرو حضور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔